سلطان محمد صاحب کی آمد سے پہلے سارے لوگ استقبال بھی کریں اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، آستانہ عالیہ چپر شریف۔ Sale va tu și fără să grea de barca mai asta. Alhamdulillah کہ خدا تو
انتظامی معاملات اپنے محبوب کو عطا فرما دیتے ہیں، انتظامی معاملات سارے محبوب کو عطا فرما کہ نبی وہ ہے جو خدائی کا انتظام سارے مل کے پڑھ کے دو کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا پیار ساتھ رہے میرے زندگی بن کر یہ اور بات کہ زندگی میری وفا نہ کرے یا رسول اللہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے شانہ کرے عشق وفا ہے میرے بزرگوں دوستوں احباب علماء کرام مہمانان گرامی ناخوان حضرات اس آستانے دے متوسلین مریدین محبین سارے احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں اپنے مرشد کریم دے در دے اتے ایک انوکھے رنگ دے وچ حاضری دی مبارکباد پیش کریں سارے آدھے راندے ہو حاضری دیدے راندے ہو مرادہ پوری کر ویدے راندے ہو اپنے فیض دے جھولیاں بریدے راندے ہو لیکن یہ انوکھا رنگ کیڑا ہے جڑے دی اج میں تھوڑا مبارکباد پہ نہیں دا خوش آمدید یہ شکریہ اس تو نہ پیادا کہ اے تھوڑی مہربانی نہیں مبارک اس تو پیادا کہ کرم انہاں دا جڑے تھوڑا سنی پہ
کوئی اپنے بچے کی خوشی اپنے گھر دے وچ مرے دا، کوئی اپنی شادی کی خوشی اپنے گھر دے وچ مرے دا، کوئی اپنی اولاد کی خوشی اپنے گھر دے وچ مرے دا، کوئی اپنے کسی معاملے کو منزل تک صحیح طریقے نال پہنچن کی خوشی مرے دا۔ سبحان اللہ، اتنے دو بڑی مزیدار گلاں کہ اسا خوشی اللہ تعالیٰ دے محبوب دی مرے دے۔ سبحان اللہ، خوشی اللہ تعالیٰ دے محبوب دی مرے دے پہ ہاں اور اس دے محبوبوں دے کول بہ کے مرے دے۔ صرف خوشی مناونا ہی بدی گل نہیں، خوشی تو روئے زمین دے اتے ہر لمحہ منی دی رہتی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ دی صدا کائنات دے وچ ہر لمحہ گونجدی رہتی اور اسے مدار دے نال ہی کائنات دی بقا ہے۔ لیکن مزے دی گل ہے کہ خوشی منے دے پہ ہاں اور منے دے بھی محبوب دی محبوبوں دے کول بہ کے۔ اور وہ محبوب ہے بڑی جہدی مرضی تو بغیر نہ کوئی آ سکتا، نہ کوئی پائی سکتا، نہ کوئی حاصل کر سکتا، نہ کوئی چھوڑ سکتا، سارا کچھ اللہ تعالیٰ دی ذات انہوں کو اختیار عطا فرماتا۔ میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ دی پاک کلام دے وچوں ایک آیت کریمہ دے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، کیونکہ یہ میلاد شریف دا پروگرام ہے۔ انہی تا سارا قرآن اللہ تعالیٰ دی ذات دے محبوب دے ترانے دے نال بھرے ہویا، لیکن جڑی آیت مبارکہ میں عرض کی تھی اس دے وچ اللہ تعالیٰ دا اپنے محبوب نال عشق دا ایک انوکھا رنگ ہے۔ اور مخاطب کرن دا انداز تساں ملاحظہ کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ، اے میرے چند چہرے والے محبوب، چاشت دے اس وقت دی قسم جیڑا وقت ہر کہنوں بھاتا ہے، جیڑا وقت جنتی بھی طلب کرے سے، جیڑا وقت نمازہ آنے بھی طلب کرے سے، اور وہ وقت جیڑے میرے اللہ تعالیٰ دی رحمت آواز دی دی کہ کوئی معافی منگن آنا تا آؤ میرا دروازہ کھلا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنے محبوب دے چہرے نو اس ویلے نام تشبیہ دی۔ اے نہیں آکھیا کہ اے میرا محبوب، اے قریشی، اے ہاشمی، اے عربی، اے حجازی، اے مدنی، فرمایا والضحیٰ، ساری یہ گلہ پیچھے پہلے تو میرا محبوب ہے۔ واللیل اذا سجا، میرے محبوب رات دے اس ویلے دی قسم جیندے اندھیرا اپنی چادر اوڑھ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے، سمجھن واسطے بھی اللہ والے نے کول بڑھنا پوسے۔ اللہ والے فرمائیں کہ والضحیٰ دا مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دا چہرہ بیان فرمایا کہ والضحیٰ میرا سونے چہرے والا ہے۔ واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب کالیاں زلفاں والا، چہرہ بھی زلفاں بھی، یہ جسم ہے۔ بات فرمایا یا ایھا المزمل، صرف زلفاں نہیں، یعنی زلفاں دے نال کالی کملی لگی ودی اس دی بھی قسم۔ بات فرمایا یا ایھا المدثر، میرے محبوب چٹے رنگ دی چادر کی دی تو بدلے دا تے میں قسم چاہدا اسا اس دی بھی میرے قسم۔ میرا محبوب گلیاں چھوٹا بتا لا اقسم بہذا البلد وانت اہل بہذا البلد، میرے محبوب جتھے تیرے قدم لگتے پین میں اس جہاں دی بھی قسم۔ سبحان اللہ، غفور الرحیم ہے کہ میں آکسا ضرور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا اسی میرے محبوب جیڑے دل دے وچ تو وسدا میں اس دل دی بھی قسم، جیڑے بلال دے وچ تو وسدا میں اس بلال دی بھی قسم، جیڑے علی دے نال تو آتا تعلم کلامی دمو کا دمی جسموں کا جسمی من کنت مولا و فاضا علی المولا، میرا محبوب میں رو تیرے اس علی دی بھی قسم۔ سارا موضوع میرے محبوب کے حسنہ رہے، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات سارو اپنے محبوب در دیوانہ بنائے، سارو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے در دی عشق اور محبت عطا فرمائے۔ اگر عاشق بناونا ہے تو اے جیا بنا کے بھیجا جو ہر دیکھن والا بھی عاشق بندا پیا۔ کتنی عاشق کے بندا جی، میں تو سرکار دے ایک صحابی کا بڑا خوبصورت یہ واقعہ عرض کر رہا، ایک سرکار دے غلام ہے اور سرکار دی غلامی تو پہلے وہ یہودیت دے بہت بڑے ہبر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے نام ہے عبداللہ بن سلام۔ یہودیت دے بہت بڑے عالم جنہیں میرے آقا مدینہ شریف دے بھی تشریف گرا ہے، یہودیت نے یہ پروگرام بنایا کہ اللہ تعالیٰ دا آخری نبی ہومن دا دعوے دار ہے یہ شخص، کوئی عالم بولو جیڑا بن کے اس نال مناظرہ کرے، اس نو فیل کرے اور ساری یہودیت نو احسان نہ کر سکے، اس دے اتے کامیاب
थी सके कोई ऐसा चोटियां दा आलिम कोड़ो जेड़ा इल्म वाले पासों भी तकड़ा होवे, अमल वाले पासों भी तकड़ा होवे, कलाम वाले पासों भी तकड़ा होवे, खानदान वाले पासों भी तकड़ा होवे कि हर लिहाज नाल उस जड़े दे को मुकाबला कर सके। सुभान अल्लाह। जान दे ना कि जेड़ा आया बैठा वो इल्म दा भी तकड़ा है, वो हुस्न दा भी तकड़ा है, वो उमरत दा भी तकड़ा है कि वो दिल नूं फतह करन दा भी तकड़ा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। सुभान अल्लाह। सलात थी गई, सारी यहूदियों की कम्युनिटी बह गई, उन्होंने मशवरा किया कोई ऐसा ना, कोई ऐसी शख्सियत जेड़ी बन के मुकाबला करे। सारे ने आख्या कि एक बंदा है, उसका नाम है अब्दुल्ला बिन सलाम। क्या नाम है जी? उसको सदो वो इस काबिल है कि बन के इस जने नाल मुकाबला कर सके। सुभान अल्लाह। लेकिन मुकाबला किन कर सके जो अल्लाह ताला कोई मुकाबले दा बढ़ाया हो। अब्दुल्ला बिन सलाम आ गए, यहूदी उलमा बह गए, रह के हाफिज साहब मुनाज़रे दे सवालात लिखीमन लग पे ते ये सवाल करना नबूवत दे बारे, ये करना वहदानियत दे बारे, ये करना ते रिसालत दे बारे, ये करना ते खत्म नबूवत दे बारे, ये ते उस दे इल्म दे बारे, ये ते इखलाक दे बारे, बहुत सारे सवालों दे एक पलड़ी बन के अब्दुल्ला बिन सलाम को जवाब दी। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब इंतजार दे विच बैठे, पता कि आज मुनाज़रे का दिन है और एक यहूदी मेरे नाल मुकाबला करने वास्ते आदा पिया। साहबे कराम भी बैठे हैं, इंतजार दे विच बैठे। इंतजार दा मकसद ये नहीं कि केड़े आके मुनाज़रा करे सी, मकसद ये है कि किनी आके सारे महबूब दा दीवाना बन सी। सुभान अल्लाह। जेड़े आंदे ही गुलाम पढ़े तो गुलाम पढ़े, एक ये भी मजा दिखा जेड़ा मुकाबला करने पे आंदा वो किन दीवाना बनदा। सुभान अल्लाह। सामने अब्दुल्ला बिन सलाम चल पे सरकार मुस्तफा की बारगाह दे विच पहुंचे, आन के अपने सवालों की दस्तावेज़ खोलन लग पे। मेरे महबूब सामने बैठे, बड़ी देर सरकार भी बैठे रहे, अब्दुल्ला बिन सलाम भी अपनी गश्ती को तरतीब दीते रहे। और सुचीदे पैन के इस नाल मैं गल किन शुरू करा, बहुत बड़ा आलिम हो सी, उलमा दे विच गल करन वास्ते भी एक इल्मी मर्तबत चाहिए और आदे के बहुत बड़ा आलिम है, इस नाल मैं गुफ्तगू किथों शुरू करा। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन सलाम कब दे भी खलोते, सामने कौन बैठा? थोड़ी देर के बाद सरकार मुस्कुराए और सरकार ने फरमाया अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला बिन सलाम अपने सवालात दे उसके विचों निकल के उठा बैठिया था, आखे जी वालेकुम अस्सलाम। आखे अब्दुल्ला बिन सलाम किने आया? आखे हुजूर मैं थोड़ा गुलाम बनना आया। ये क्या आया जी? आया किने आई? अगले तो बड़ी उम्मीदां नाल मुक्ता, अगले की तो बड़ी उम्मीदां इस दिल ते है। जे उठा बैठिया ना, आखे अब्दुल्ला बिन सलाम किने आया? आखे जनाब मैं थोड़े दर दा गुलाम बनना आया। एक क्या कोई पूछो वो आया कि नहीं आई ते करीदा के पिया। सुभान अल्लाह। आज़म चिश्ती साहब इत्थे एक शेर फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि ये जाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ विक जावे, पेशानी ते चमक नुरानी ओ विच नैना कजल सुहावे, ते खुल्क तेरे ने मोलई दुनिया कोई विरला जान बचावे।
پڑھ کے سرکار دی بارگاہ دے وچ بیٹھے رہے زیارت کریندے رہے گلاں سنتے رہے تے مزے گھنتے رہے پچھو اگلے انتظار بیٹھے وہ ہونے آسی تے آسی بجناب فلانا کا فیل ہو گیا اور اتوارا عالم سر کر کے آنا پیا اگو جواب نہیں مل سکیا انہوں نے کیڑا پتائی کہ جواب تا آسی یا نہ آسی جیڑا مدن ہے وہ ول کے کو نہیں آتا پیا سبحان جیڑا آوے وہ وک جاوے وک گیا نا جی سبحان اللہ تے وکر دی مطلب بڑی بردار تھی گل آج کرا بھائی زلیخا نے جی وہ کوئی اپنی اپنیاں دی چاہ کے حضرت یوسف علیہ السلام واسطے کھلوتی آکھے با خریدارہ دے وچ تم کنے کھلوتی ہیں بڑے بڑے محلہ والے بڑے بڑے چھولا بھر کے کھلوتے ہیں اس آکھے یار گن سکا یا نہ گن سکا خریدارہ دے وچ نہ تا ویسی یہ نہ سبحان اللہ اسا بھی اسے عہد دے دعوے دار بیٹھے ہاں اسا عبداللہ بن سلام پڑھ سکا یا نہ پڑھ سکا غلامہ دے انشاءاللہ نہ آوے پچھا مال کے گیا گھر گیا رہ گیا سارے یہودی کٹھے دی کے آ گئے انہوں نے کہا یا عبداللہ بن سلام گل نے بندے سارا لگ پا چھوڑے سوال کرے وہ تین جواب دے لیا تو اس دی من بنیا اکھاں ہاں سارا عالم جیڑا وہ مطمئن تھی گیا سارا عالم اس گل نو من گیا کہ وہ سچا علمی مقابلہ ہے اس مقابلے جو جت گیا تیرے منہ جو گل ہی نہیں نکلی تیرے منہ جو گل ہی نہیں نکلی تے اس نے ویکھیا تے تے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مقابلہ تک کیتا ہو گیا جو صحیح کہ منہ دکھاون جو کہ ہوا ہاں سبحان اللہ عبداللہ بن سلام نے ایک بڑا سونا جو جواب دیتا اس نے آخیا کہ اے یہودیو گل تھوڑی ساری ٹھیک ہے میں نے یہ مقابلے کرنے واسطے ہے میں اپنے الفاظ گلیدہ کھلوتا ہے جیسے میری نظر چہرے تے پئی ہے نا میرے دل آخیا جڑا یہ جو ہوے وہ کوڑا نہیں ہو سکتا کہ اللہ شہ کونین جلالت تیری عرش کیا فرش پہ جاری ہے حکومت تیری اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ یاد آتا ہے خدا یہ تو ہے نا یہ لکھن والے تے جڑے کول بیٹھ کے ویکھن والے انہاں دی زبانی سننا چاہتے ہو خالد بن حدیث صاحب کیا سبحان اللہ روئی والے بیٹھے رہتے تو خالد صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ خالد صاحب فرماتے ہیں تساں آدھے ہو نا یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اساں آدھے ملو خدا آپ اس دی صورت بن کے آیا بیٹھے فرماتے ہیں کہ بن دل پر شکر جہان آیا ہر صورت عیان آیا بو بکر عمر عثمان کی تھا کتھے اسد اللہ ذی شان آیا کتھے حسن حسین شہید بنے کتھے مرشد فخر جہان آیا اور اگلے شعر کو وہی سمجھ سکتے ہیں یہ روئی لٹھی ہوئی حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ کتھے ریت پریت نویس کرے سبحان اللہ اتھے بھی صحرا تے لکھن والا بھی صحراواں دے وچ بیٹھا سبحان اللہ کہ کتھے ریت پریت نویس کرے کتھے عاشق تھی پردیس پھرے کھلے گل وچ مارو کھیس درے لٹداری تھی مستان آیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ چپر شریف لٹداری تھی مستان آیا کھلے گل وچ مارو کھیس دھرے خواجہ صاحب
زمین بستان آدھے تے کتھے احمد شاہ رسول آدھا محبوب سبے مقبول آدھا استاد نفوس اقول آدھا سلطان آخر سلطان آیا سبحان اللہ اصل میں نے راز نہ کھول فرید کہ خاموش فرید اسرار کنوں چپ بےہودہ گفتار کنوں پر غافل نہ تھی یار کنوں ایہو لارے بھی فرمان آیا آجا صاحب میں نے کوئی پوچھو نا کہ لا ریب توفید وچ کیڑی شے ہے قرآن پاک وچ کیڑی شے ہے او فرمائے کہ خاموش فرید اسرار کولوں چپ بےہودہ گفتار کولوں پر غافل نہ تھی یار کولوں ایہو لا ریب فرمان آیا او قرآن آکھن ہی آیا وہ میرے محبوب کو غافل نہ تھی حافظ شیرازی کو کوئی پوچھے تو آتے کہ حافظ آگر مسل خواہی سلحت کن ہر خاصوان با مسلمان اللہ اللہ بابا رحمت رام رام کہ حافظہ جیڑے رنگ چ ودا رہا جیڑے لباس چ ودا رہا جیڑی شکل چ ودا رہا کوئی حرج نہیں ہے بس دل دے وچ اس محبوب نو ہر ویلے پائی عبداللہ بن سلام میرے محبوب دے حسن نو ویکھ کے عالم آئی نہ کوئی سوال کیتا نہ کوئی جواب کیتا سرکار دے در غلام بن گیا حسن تو متاثر تھی اللہ تعالیٰ دی جات سامو بھی حسن سیڑن دی توفیق عطا فرمائے ایک اور غلام دے میں تو واقعہ عرض کر رہا ہوں اس کو بعد میں چلا امن صاحب ایک اور دیوانہ آئی کیونکہ فتوحا واللہل اذا سجا دیا پہی چلتی ایک اور دیوانہ آئی سرکار دا اول دور آئی حالت تک نبوت دا دعویٰ نہیں کیا اس کو اپنے علماء رسایا بڑا تگڑا جے سردار آئی کہ ہک لیا اس رستے تو حجاز تو جو رستہ شام ویندا نا اس شہرات تو ہک لیا اس فتوحا آلے لگڑے ایک اللہ تعالیٰ دے محبوب اس کو اپنے عالم رسایا کہ اس رستے تو سرکار تے گزر تھی نا اس جے حسن دے بارے سنیا اس جے سرکار دی سیرت دے بارے سنیا اس جے سرکار دے مقام دے بارے سنیا گھر بار چھوڑ کے سرکار دے راہ دے تے جھگی لا کے بیٹھ گیا ہائی بہت بڑا سردار اور گھر بار چھوڑ دیتا گھر والے پیچھے اپنے نوکرن نال کریدا راشن نال کریدا سرکار دے اس راہ دے تے جھگی لا کے بیٹھ گیا اور دا وظیفہ یہ کہ سویرے چھت تے چڑھ ویندا شام تک چھت تے رہندا تے حجاز دے وچوں آون والے دا راہ ویندا رہندا شامی لے آندا لے کے سن پوندا تے سویرے رات ہی آوندا ویندا سبحان اللہ اس کو کیا پوچھے بھائی تے کیوں بیٹھا سبحان اللہ اتنے جواب ایک شاعر دیتا ایک بار درود شریف پڑھو میں تو شاعر دیتا کہ گھر بار میں چھوڑ کے آیا بیٹھا اس لیے آدھے کیوں بیٹھا سبحان اللہ تو جواب ایک شاعر دیتا کہ اس نگری نو
دینا انہوں واسطے جو ہنجو رہتے بیٹھے میرے محبوب نے فرمایا آپ نے صحابہ کرام ایک دن بیٹھے کہ اے میرے صحابیوں ایک بار واسطے خوشخبری سارے واسطے خوشخبری اے میرے صحابیوں سب تو بہتر ایمان کہتا ہے کیڑی شے جی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تساں سب تو بہتر جان دے ہو یہ بھی ادب کا تقاضا ہے سرکار دے ہر سوال دے تے صحابہ دا پہلا جواب یہ ہوندا ہے کہ حضور تساں بہتر جان دو سبحان اللہ یہ ہے اہل ادب اکھی یا رسول اللہ تساں بہتر جان دے ہو سرکار نے فرمایا نہیں تساں دساؤ اکھی جناب شاید ہو فرشتے دا ایمان سب تو افضل ہوے سرکار نے فرمایا انہوں دا ایمان بہتر کی نہیں ہو سکتا وہ تو ہر ویلے اللہ تعالیٰ دے انوار و تجلیات ویدے پہ رساؤ کہتا ایمان بہتر ہے اکھی یا رسول اللہ بات شاید رسولہ دا ایمان سب تو بہتر ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے محبوب نے فرمایا کہ اے تا آپ وہی گرنے بیٹھے انہوں دا بھی ایمان سب تو بہتر نہ ہوئے تا کہنا ہوئے رساؤ سب تو بہتر کہنا اکھی یا رسول اللہ شاید اسا صحابہ کرام اسا سرکار نے فرمایا تسا کی جو سکتے ہو میں بھی کوئی بھئی آدھی ہے تے میں تو چھڑا دینا تسا ڈائریکٹ رب دے پیغامات چھوڑتے بیٹھے ہو کیفیات ویدے بیٹھے ہو تو آجا سب تو بہتر کی جو سکتا صحابہ کرام چپ ٹھیک ہے آج کے واسطے بڑے مزے دی گل سرکار نے فرمایا میں نے سب تو بہتر ایمان کہتا یا رسول اللہ تسا فرماؤ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے محبوب نے فرمایا کہ سب تو بہتر ایمان انہوں دا کہ جیڑے میرے تو بعد آسے نہ انہوں میں نے بیکھی ہو سی نہ انہوں میں نے سنے ہو سی صرف میرا نام جان دے ہو سی تے اپنی جان تو ہی بد کے میرا محبت سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ سلطانیہ سب تو بہتر ایمان کہتا سبحان اللہ شاید آدھار نہیں کہ منگو سرکار سامنے آسے تو کن جواب میں سے ایک سرکار دی صورت دو جب فرشتے نے سوالات اس شیئر نے جو جواب دیتا کہ منکر نکیر ڈوبے سارے جواب دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس دیوانے دی گل پہ چلی آئی جیڑا اس نگری کو کوئی دور بیٹھا تھا جیڑی جانے سجن پھیرا پاوڑا چاہتے چڑھے کھلا بڑے عرصے تو بعد دوروں نٹھا سا ایک قافلہ
شاہ صاحب نے جی مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ لولانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھین بد بری سبحان اللہ اس بابا دار نا نیڑو بھی سونا تے دورو بھی سونا یعنی آدھا پہ آئی اس نے سونا لگتا آدھا ہی جلے کور آن بیٹھا اس نے بھی سونا سبحان اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دورو سونا لگتے ہیں نیڑے آدھے میں اپنے جی آدھے دور کے ڈھول سوانے میرے محبوب دیئے سلتے کہ دور ہوئے تامی سونا نیڑے ہوئے تامی سونا یہ تو دور ہے وہ امام احمد رضا خان بریلوی بڑھ گئے سبحان یہ تو دور ہے وہ مقبول سلطان بڑھ گئے یہ تو دور ہے وہ سلطان العارفین بڑھ گئے سبحان اللہ یہ نیڑے ہے وہ بلال حبشی بڑھ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی قادر صاحب کا ایک شعر ہے جی ایک نعت شریف حضرت بلال کے بارے میں کہ باویں پیرا ہے انگارے میں پر دل وچ یار پیارے نے پر دل وچ یار پیارے نے مزہ کی عشق دی مستی دا حبشی دیوانہ جان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں دیکھ رہے ہیں تو پیر میں علی شاہ صاحب کو پوچھو جو نیڑو دیکھ رہے ہیں تو حضرت بلال حبشی کو روائے سبحان اللہ تے وقت اکھی لوٹ کے عشق علی نگاہ نہ دیکھ رہے ہیں تو رب دا قرآن کرو سبحان اللہ نیڑا مخاطب کرے لوگوں واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات میں نیاز ہے کہنے دیئے سنن واسطے ٹائم ہے کہنے دیئے سنن واسطے ٹائم نہیں ہزارہ مسجدہ تے بھی دعائیں پہ یقینی آن اللہ اللہ پہ یقینی وہ دے پر مرضی ٹائم ہوئے تا سن گے نہیں نہ ہوئے تا نہ سنے لیکن کوئی ایسا ہے جہنے واسطے وہ بھی یہ نہیں آتا کہ اے محمد میری گل سن کے میرے کوئی ٹائم تھوڑا تھا ودوہا سبحان اللہ اللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی اے میرا محبوب ایک ایک لمحہ گزرن دے ہر گزرتے لمحے دے رات میں تیری شان بدہدا اے اختیارات پتہ نہیں کیڑے دے دتے رہنے پے کوئی ڈیل نہیں پئی تھی بس مخاطب کیتا رہندا پیا کہ اپنا چہرہ ایکھڑ بہتر کر اے او رحمت دا انداز ہے اچھا خیر وہ دیوانے دی گل چلی پئی ایک ٹائم وہ درخت سجدہ پہ کری دے جی وہ چھاتو تلے لے ہے ظہر دا ٹائم ہی اپنے نوکرہ چاکرہ ڈاکے ہو کہ لنگر دا انتظام کرو دعوت دا اہتمام کرو ایک مہمان آتے پہ ایک قافلہ آتا پہ آتے اسا اس قافلے دی دعوت کرنی سبحان اللہ اسا کیا کرنا آتی اسا اس قافلے دی دعوت کرنی انہاں کیا اتنا وظیفہ ذرا عجیب نہیں تھی ہے جلدی ختم تھی گیا اگے تا تم عشاء کی نماز کو بات کر لے رہا ہے اسا کہتے ہیں انتظار دے وچ ہے پر وہ آندا پیا ہنے تک کہ اکھیں دے دی راہ دے وچ سکدیاں رہیاں اج میں اکھیں نوں تر کرنا لاندا کھانا پڑو قافلہ پہنچ گیا اطلاع دے دی گئی کہ قافلے والے اج والی دعوت کرانے دے کولے انہاں کہ یار عجیب گل ہے بڑے عرصے دی جھگی تھائی موجود ہے اگے سر کھانے دا طرح کہ نہیں لکھے دے دے طرح میں اج عجیب گل ہے بس سپیشل دعوت ہوڑی پئی رہندی انہاں کے بس نہیں پتہ سارے مالک آکھیا اج تو دعوت سارے کھولے تے اج تو دعوت قبول نہ کہ دعوت قبول ہے دعوت ٹائم تھی گیا ایک درخت ہے بہت بڑا سارا اس دی جھگی دے نال سارے آئے اس درخت دے تلے بہ گئے وہ آیا دیوانہ باہر گلیدہ اس کو سرکار نظر نہ آیا انہوں ڈھول نہ لگے سبحان اللہ اسے محبوب دی صورت نظر نہ آئے اسے اگر قافلے آئے کہ پیچھے چھوڑ آئے ہو آکے ایک لڑکا ہے اس کو سامان دی حفاظت واسطے باہر ہے ایک عاشق کا بڑا پیارا جملہ اس آکھیا واہ بھائی واہ عجیب جنگ ہے جڑی قبروں تو بغیر آئی بیٹھی سبحان کون پوچھدا ہے یہ سارا کوئی تیندا تو اسے واسطے پیا جائے سامان کول پا آئے وجہ اس کو کہتا ہو سبحان اللہ میرے محبوب آ گئے آ کے اور درخت کا سایہ قافلہ کون سارا سارے اس درخت کے سائے دے وچ پورے آئے بیٹھے ہیں
انتظار بیٹھے ہیں درخت سایہ بنا کے انہیں چکیتا وہ جڑا کول بن کے بیٹھا سرکار دی بات آپ کے ادا کہ ہاذا سید العالمین جڑے ٹولی بندے ہو تھوڑی کو نہیں پتا ہاذا سید المرسلین میرے کو پوچھو تا یہ تو ہاں جہاں دا سردار نے جڑے کوئی سامان دی حفاظت والے کرے دے وہ یہ تو ہاں جہاں دا سردار نے سامان اٹھائی پیا کافلے کھانا کھا کے دا سارے نوکر جا کر بہ گئے ہوں گھر والے مہمانوں کو الوداع کرنے دے تہذیب یافتہ لوگوں کی یہ تہذیب ہے طریقہ ہے کہ مہمان گلی تک چھوڑن میں دے اپنی منزل تک چھوڑن میں دے اور سارے نوکر کھلو رہے وہ لالا لالا بٹھ بٹھ ٹوٹا رہتا ٹوٹا رہتا ٹوٹا رہتا ٹوٹا رہتا ٹوٹا رہتا سبحان اللہ پیچھے نوکر آ کے قافلہ ہی لگ گیا سارا مالک بھی رات تک چھوڑن گیا تے بل کے کوئی نہیں آیا بل کے ایک کو پتہ کرو سبحان اللہ پتہ کہ تو نے تو اسا کیا بھئی کہنے واسطے میں ہے میرا سائی تکیہ نے اور دوسرا جڑو تو نہ کام جڑے گھر دس چھڑا ہے بہت سائی نہ تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کیا کہ اسا کیا گھر دس چھڑا ہے یہ سائی نہ تھی گیا سامنے اس غلام نے ساری عمر اور سردار نے سرکار دے قدمت وچ گزاری گل پہ تھی دی میرے محبوب کے حسن دی سبحان اور اللہ بہت سارے لوگ سوالات کریں گے کہ جناب سرکار کا نوز باللہ بشر ہے سرکار کا اتنا حسن کو بیان کریں گے اچھا سبحان اللہ تعالیٰ بتاتا ہوں میں درشتی پڑھے کر اسے کرنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں اپنی گل کر کے دیں کہ دوسرا عاشق و سرکار دے تو بڑے سرکار کا ذکر کریں دے کتابہ بھی ہوان قرآن بھی ہوا حدیثہ بھی ہوان تفسیرہ بھی ہوان تاریخہ بھی ہوان بیانات بھی ہوان عاشق بھی ہوان لیکن سان کوئی ایسی شے نظر نہیں آتی جو اصلی عاشق بنا یا دوسرا سن کے سرکار دے عاشق کی بڑھ گئے تھے اور اس گل کا جواب سلطان محمد بن دے نہیں سکتا اس گل کا جواب دے تو حضرت مولانا روم علیہ رحمت دے مولانا روم علیہ رحمت آپ ایک انداز سمجھاون دا آپ تمثیل دے نال سمجھے دے مثال دے نال سمجھے دے یہ سوال ہے مولانا روم کو کیتا اس لیے کوسا جو حسن جڑے آپ کے حضور عاشق رہا لیکن علم گھٹ ہے مہربانی فرماؤ مولانا روم آکھیا میں بچے تم گل سمجھے نا سبحان اللہ بادشاہ وقت نے آکھیا یہ مثنوی مولانا روم دا واقعہ کہ لیلا نو میری بارگاہ چ پیش کیتا جانتے ہو مجنون تے لیلا کون ہے مجنون ایک سردار آئی حضرت علی المرتضی حضرت امیر معاویہ آپ دی خلافت دے جے دولت پہ آنا تے کہہ پوچھا مجنون تو دسا یہ خلافت کہہ ملنی چاہیے اس آخیا میرے کو تو پوچھو تو کوئی حقدار نہیں ہے لیلا ملنی چاہیے نہیں گال دے نہیں بات دے عقل آمد دین و دنیا شد خراب عشق آمد ہر دو عالم کامیاب آخر میں نے کو پوچھا تو اس میں ملنی چاہیے دیوانہ تھی کہ شہزادہ تو رکھ لیتا کہ مجنون تیرا نام مجنون ہے مولانا روم صاحب نے گلتے کریں گے مولانا روم صاحب آتے کہ بادشاہ وقت نے لیلا نو اپنے دربار طلب کیتا اور پوچھو کہ لیلا کہ ایسا کیتے ہی کوئی ایسا حسن سن دکھا جڑے نال مجنون تیرا دیوانہ سبحان سن تک کوئی ایسی شے نظر نہیں آتی سبحان اللہ مولانا روم صاحب نے ساری گل اشعار دے فرمائی آپ فرمائیں کہ گفت لیلا چپ کر مانا
اس کیا نا سان بھی کھا اصل ایسی کوئی شاید نظر نہیں پئی آتی جو اسے ہی دیوانے تھے وہاں از دیگر خوبان کو افسون ہے اس کی دنیا تا لونڈی میں نے سونی وہ جہاں جزارہ چھوڑے تیڑا کنی ہو کملا سردار بادشاہ تیرے پاس ہاتھ سے کن لٹا گیا ایک گل کی تھی بادشاہ میرا کیا گفت خامر چپ کر من چون تو مجنون ہے اس کی اے انہی آرے دن تو مجنون ہے سبحان اللہ ایک دن لگتا پیارا تو میں سونی نا ایک گل انہی آرے میں سونی اس واسطے نا جو تو مجنون ہے سبحان اللہ کہ دیدائے سبحان اللہ تے دی شان دے وچ میرے مرشد سلطان العارفین بھی ہاتھ بندی کرو گے سبحان اللہ اور فرماتے ہیں کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میں آنکھ سناواں کینوں
سبحان اللہ. میرے بخش صاحب کیا بنی ادب نال پہ سجدے لکھ رگڑ زمین تے گھر گھر عز نیازاں مہر پوے بدحال تیرے تے انہاں غریب نیازاں. سجدہ کریندہ بنے, نک رگڑیندہ بنے, آگڑ کے نہ بنے, جھک کے بنے. سبحان اللہ. جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سر میں منہ ہو کر بھلا کرتی ہے. سبحان اللہ. کچھ پاوڑا ہی تو جھکنا پہنچ گیا, جھک کے بنے. وہ سا کیا میں تا پاوڑا کے میں تا تباہ تھی گیا, میں تا کوئی آ کے لیٹ پہنچا, میں لیٹ پہنچا, میری باری مجھ صحیح. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. خیر دور پہ جی پہنچ گیا حضور غوث پاک دی بارگاہ دے. اپنے گلے دے وچ اپنا پٹکا پایا اس چا آرکاں دے باہر ٹرن لگ پیا ادب دے نال, احترام دے نال. تے سبحان اللہ سرکار دی شان دے وچ مرثیہ آکھن لگ گیا, سرکار دی شان دے وچ ترانہ پڑھن لگ گیا. وڈے شہنشاہ کول پرانے دور دے وچ غریب ویندے ہیں نا, تو انہاں دی تعریفاں کریندے ویندے جو رسول رحم آوے. تے او مرثیہ حضرت میاں محمد پاک شاہ کھڑی دی زبان دے وچ کرن لگا. سبحان اللہ. کیونکہ میرے ابو جو دے محبوب فقیر ہیں, اس واسطے انہاں دا بیان ضروری. سبحان اللہ. انہاں دی زبان وچ کیا دے اللہ ادب کے واہ واہ میرا, واہ واہ میرا شاہ شہانہ تے سید دوئے جہانی غوث اعظم پیر پیران دا تے ہے محبوب ربانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. نبی انہوں گھٹ نہ رہے ہر صفتوں ہر وصفوں. پہنچ کے حضور غوث پاک دی بارگاہ دے عرض کریدہ حضور گناہگار ہاں لیکن فضل تیرے نال لوہے کر دے. بٹے دے سنگ جڑ کے کتے جنت جان محمد چنگیاں دے لڑ پڑ کے. حضور اسے ہستے آیا جو ہور جلیا کہہ رہے ہیں جو کو ہور جلیدہ تو میں 360 دے در کے ضرور بیٹھا ہی پہلے ہی میں جل گئے آ. سرکار نے فرمایا جو ہور کوئی نہیں ہے جلیدہ تا آ سن, میں وہ ہاں جنوں ایک شے تہذیب دے وچ ملی ہوئی, ایک شے وراثت دے وچ ملی ہوئی. وہ وراثت وچ کیسے ملی ہوئی؟ آکے وراثت وچ اے ملی ہوئی کہ شروع تو سارے گھر دے وچ جیڑا آ بنے اس نوں خالی نہیں موڑیا گیا. بے شک رب دا حکم ہے, گواہ ہے سیف الملوک میں بخشا کی کتاب, سارے گھر دی یہ ریت ہے کہ وہ امہ سائلہ فلا تنہر, جیڑا سارے در دے تے آوے اس نوں. حضرت امام حسین پاک پوچھا نا کہ سخی دساؤ, آکے جی حاتم تائی, آکے جی گن, آکے 40 دروازہ ہی, ایک تے ویندا ہی, دوجے تے ویندا ہی, تیجے تے ویندا ہی, چوتھا پنجواں چھٹا ستواں حتیٰ کہ 40 تے جتنے دروازے تے ونیا خیر ملدی آئی. سرکار حسین پاک نے فرمایا کہ بات ایک گڑی سخاوت تھی. دار دیکھا نے تو میرے نانے دا دیکھو جے ایک باری ویندا ہی دوجی بار منگن دی لوڑ ہی نہیں پو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک گڑی سخاوت ہے, ایک تے گیا بات بھی لوڑ رہ گئی, دوجے تے گیا بات بھی رہ گئی, تیجے تے گیا رہ گئی. آؤ دار میں تو لکھا نا میرے نانے دا دار وہ ہے کہ جڑا ایک بار آیا اس کو ہل کے کہہ کر ونجن دی ضرورت ہی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اس درد تے پہنچ گیا, علی دے گھر وچ پہنچ گیا, نبی دے گھر وچ پہنچ گیا. سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ دی بنا لیکن تو آج وڑیا میں اپنے پیو دارے دی تہذیب کین چھوڑا, سفارش تک کر سا اگر وہ غفور رہی میں کی کرے گا. سرکار حجرت دے وچ آئے, رب دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی, وہ عرض ساری میاں محمد بخش صاحب نے اپنی زبان دے وچ لکھی. اگر میں سناواں تو ہو سکتا ہے تو صاحب سو صاحب آپ نے کو کیتی بیٹھے. آپ فرماتے ہیں کہ توڑے اور یہ گناہگار ہے بیٹھا ہی بہت غوث پاک کے فرماتے ہیں توڑے برا
ایک بار سوال کیتا میاں صاحب فرمائے اسا آواز آخا غفور رحیم تیری مرضی لیکن آتے نا جی اتادا لجڑ آئی پچھو بابا علی جے بیٹھا ہے نانا نبی جے بیٹھا ہے میاں باق صاحب نے فرمایا کہ اس گلوں اس انکار دی وجہ سے اس گلوں محبوب خدا دا
میرے مرشد حضور غوث پاک کے جب آپ کہتے ہیں ایک رو بخشوا نہیں آئے شکریہ ادا کریندے نہیں آئے ایک بار انکار کیا تو ایک دے بدلے 3000 دی قسمت کری اور خالی قسمت نہیں کری بلکہ قطب بھی بڑا چھوڑے سامعین انہوں نے درد منگتے ہیں انہوں نے درد غلام ہیں اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات سانو اپنے محبوب کے صدقے صراط مستقیم عطا فرمائے بار ہو گئے اب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو برکت عطا فرمائے میرے بہت سارے چیزیں فرمائشاں بہت ساری ہیں لیکن ٹائم بھی مجھے خاطر رکھا اب آپ دونوں سفر کیا کیا ہے جیڑا جتنے دوروں آیا جتنی محبت نال آیا اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں اتنی برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی ذات اس آیا اپنی شان اور عشق اور محبت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی شان کے مقام کے بدلے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی ذات کمی بیشی بات فرمائے سارے حکم والے بھائی فرمائے سارے کل معذرت ہاتھ پانی کے ٹائم سارے اللہ تعالیٰ کی ذات کمی بیشی بات فرمائے ہمارا